اور ایک اور بات بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ بندے کو کبھی بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں. یہ خاص طور پر پاکستانیوں کی گندی عادت ہے. اگر ہم 5 دن 5 وقتہ نماز پڑھ لیں تو اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے ہیں, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنا بڑا پہنچی ہوئی سرکار بن گیا ہوں. صحابہ کا, صالحین کا, نیک لوگوں کا یہ طریقہ نہیں. جتنی مرضی نیکیاں کر لیں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حقیر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں. دیکھو یہاں پر ایک میں بات حضرت سیدنا ابو درداء کی بتانا چاہتا ہوں. حضور کے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں, نبی پاک کے شاگرد ہیں, جنہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی. دیکھو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے متعلق آتا ہے کہ کوفہ میں ایک تابعی رہتے تھے جن کا نام تھا علقمہ, حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہتے تھے, اور حضرت ابو درداء رہتے تھے ملک شام میں. حضرت علقمہ فرماتے ہیں میں نے کوفہ سے سفر کیا ملک شام کا, اس نیت کے ساتھ کہ وہاں پر بہت بڑے صحابہ رہتے ہیں, صحابہ کرام کی ایک تعداد رہتی ہے, نیک اور صالحین لوگ رہتے ہیں, ان کا جا کر ان کی صحبت اختیار کروں گا, ان سے فیض پاؤں گا, ان کی زیارت کروں گا. اس نیت سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے آپ نے سفر کیا, جو تقریباً اس وقت 15-20 دن کا سفر تھا. اتنا لمبا سفر کیا اور ملک شام پہنچے. جب ملک شام پہنچے تو حضرت علقمہ فرماتے ہیں میں مسجد میں پہنچا, میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ ملک شام میں جو تیرا سب سے پیارا بندہ رہتا ہے, جو تجھے بڑا عزیز ہے, تجھے بڑا پیارا لگتا ہے, تیرا بڑا مقرب ہے, یا اللہ میری اس اپنے پیارے بندے سے ملاقات کروا دیں. حضرت علقمہ فرماتے ہیں جب میں دعا مانگ کر فارغ ہوا, مسجد سے باہر نکلنے لگا تو ملک شام کی اس مسجد کے دروازے سے اچانک ایک بڑا حسین چہرے والا, ایک بڑا وجیح, جس کی بڑی حسین شکل و صورت سی, پتہ چلتا تھا کہ کوئی بڑا عالم ہے, وہ مسجد میں داخل ہوا. حضرت سیدنا علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو شخصیت ابھی مسجد میں داخل ہوئی یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا تجھے پتہ نہیں, یہ رسول اللہ کے اصحاب صفہ میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد, حضور کے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضرت علقمہ فرماتے ہیں جو کہ تابعی تھے, وہ فرماتے ہیں میں نے جا کر ان سے ملاقات کی, ان کی دست بوسی کی, ان سے جا کر شرف صحبت حاصل کیا, ان کے پاس بیٹھا اور میں نے کہا جناب آپ تو بڑے نیک ہیں, میں نے ابھی دعا مانگی تھی اللہ سے کہ یا اللہ مجھے کسی اپنے مقرب اور سب سے بڑے نیک بندے سے ملاقات کروا دے. اللہ نے میری ملاقات آپ سے کروا دی, آپ تو بڑے نیک ہیں. اب دیکھنا کوئی اگر ہمیں کہے کہ آپ بڑے نیک ہیں تو ہم تو پھولے نہیں سماتے, ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. صحابہ کا رویہ کیا تھا جب اس تابعی نے حضرت ابو درداء کو کہا کہ آپ تو بڑے نیک ہیں, اللہ نے میری دعا کو سن لیا, آپ سے ملاقات کروا دی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جناب میں کوفہ سے آیا ہوں, یہاں ملک شام کی سرزمین, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہے نا ملک شام کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا, یا اللہ ہمارے یمن اور ہمارے شام میں برکتوں کو نزول فرما. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سرزمین میں, پاکیزہ سرزمین میں آیا ہوں, یہاں نیک لوگ رہتے ہیں, میں کوفہ سے آیا ہوں. حضرت ابو درداء نے آگے سے جواب دیا بڑا پیارا, آپ نے فرمایا کیا کوفہ میں صاحب النعلین والوسادہ حضرت عبداللہ بن مسعود تجھے نظر نہیں آئے؟ فرمایا وہاں حضور علیہ السلام کے نالین اور تکیہ اٹھانے والے عظمت والے حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں رہتے ہیں, تو ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئے. پھر آپ نے فرمایا کیا کوفہ کے اندر صاحب سر رسول اللہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظمت والے صحابی کو چھوڑ کر میری زیارت کے لیے آ گئے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا کوفہ کے اندر وہ شخص نہیں رہتا جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی رائے ہمیشہ شیطان کی رائے سے محفوظ رہے گی؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عظمت والے صحابی ہیں, یہ وہ صحابی ہیں ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خواتین میں سے سب سے پہلے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. یہ اس عظمت والی ماں کے بیٹے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو درداء نے کہا اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو چھوڑ کر تو ملک شام میں ہماری زیارت کے لیے آ گئے؟ آپ نے فرمایا میاں یہاں سے چلا جا, ہم تو گنہگار ہوتے ہیں, جا وہاں عظمت والے صحابہ کی زیارت کر, انہی کی زیارت تیرے لیے بخشش اور نجات کا سامان بنے گی.
اب یہ ہے صحابہ کرام کا اللہ کی بارگاہ میں مقام عبدیت، کہ اپنے آپ کو تزلزل کے اندر بالکل ذلیل اور حقیر بنا کر پیش کرنا کہ ہم نیک نہیں ہوتے، ہماری زیارت کے لیے کوئی نہ آئے، کسی نے زیارت کرنی ہے تو عبداللہ بن مسعود کی جا کر کرے، حذیفہ بن یمان کی جا کر کرے، عمار بن یاسر کی جا کر کرے، ہم تو گناہگار اور غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کا رویہ یہ تھا